نحمدہو نحمدہو ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، وہ استغفار کے حوالے سے ہے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل سنیں تاکہ آپ کو ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو آج کل کا ایسا دور آ گیا ہے کہ ہر گھر میں پریشانی ہے، یعنی ہر گھر میں پریشانی نے ڈیرے ڈال لی ہیں، مستقل طور پہ پریشانی نے قابو پا لیا ہے۔ کوئی کس طرح سے پریشان ہے اور کوئی کس طرح سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے حوالے سے پریشان ہے، یعنی بچے اتنے زیادہ ہیں لیکن خرچ پورا نہیں ہوتا، یا کوئی اپنی اولاد کو پڑھا لکھا چکا ہے، یعنی اچھی تعلیم دلوا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے گھروں میں اچھے رشتے نہیں آتے، اچھے بچوں کے مستقبل نہیں بن رہے۔ تو کوئی کاروبار کے لیے پریشان ہے کہ اتنا پیسہ لگا کر کاروبار شروع کیا ہے لیکن کاروبار ہے وہ چلتا ہی نہیں ہے، 2-4 دن چلتا ہے، اس کے بعد دوبارہ جو ہے ٹھپ ہو جاتا ہے، اور روز بروز اس کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، یعنی فائدہ نہیں ہو رہا، یا گھر میں ایسی نحوست ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کبھی کوئی ٹینشن ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے، کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے۔ گھر میں اتنی بے برکتی ہے، جتنا بھی کما لو لیکن گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، یعنی گھر کی ہر چیز میں اتنی بے برکتی ہے کہ وہ پوری ہی نہیں ہوتی، یا گھر میں نا اتفاقی ہے، بات بات پر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں کوئی سکون اور آرام نہیں ہے، یعنی بات بات پر جھگڑا ہوتا ہے، یعنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گھر میں فساد کی نوبت پیدا ہو جاتی ہے، گھر میں کہیں بھی سکون اور آرام نہیں ہے، دلوں میں اتنی نا اتفاقی بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے کہ گھر میں ہر کوئی ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے، محبت کا نام ختم ہو گیا ہے، یا کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان ہے کہ کسی کی نوکری نہیں ہے، اتنے پڑھنے کے باوجود بھی نوکری نہیں مل رہی۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت بلا وجہ پریشان رہتا ہے، دل میں سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، ہر وقت بے چینی سی رہتی ہے، اور ان تمام چیزوں کا سبب کیا ہے؟ کیوں ہم پریشان رہتے ہیں؟ کیوں ہمارے گھروں میں ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی؟ آخر کیوں ہمارے گھروں میں بیماریاں ختم نہیں ہوتی، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، یا ہماری زندگیوں میں اتنی پریشانیاں ہیں؟ آخر ان کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ ہمارے گناہوں میں آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم گناہوں میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ ہمیں خدا یاد ہی نہیں ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں روزی دیتا ہے، ہم اس کو بھول گئے ہیں، اللہ کا ڈر ہمیں ختم ہو گیا ہے۔ مسلسل گناہوں میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے انسان پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اسے رشتوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، مسلسل وہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، اور پھر اس کی زندگیوں میں پریشانیاں گھیرا ڈال لیتی ہیں، جیسا کہ ہم سارا دن دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہر گھر میں عام ہو گیا ہے کہ عورتوں کے پاس اور تو کوئی موضوع ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتی ہیں، بس ایک موضوع لے لیتی ہیں اور دوسروں کی برائیاں کرنے بیٹھ جاتی ہیں، دوسروں سے حسد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم دوسروں سے حسد کرتے ہیں، کسی کو اچھا پہنا ہوا دیکھ نہیں سکتے، کسی کو اچھا کھانا دیکھ نہیں سکتے، نشہ کرتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، اور ہمیں خوف نہیں ہوتا کہ ان تمام گناہوں کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے، ہم کیوں پریشان ہیں۔ ان تمام کی وجہ آخر کیا ہے؟ ان تمام کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارا دن تو مسلسل گناہ کرتے ہیں،
نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ نماز ادا کرتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ عمرہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا پیسہ دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، نہ اس میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، بس عیاشی میں وہ پیسہ اڑا رہے ہیں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم توبہ و استغفار نہیں کرتے، اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ہمیں ان تمام پریشانیوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حج نہیں کرتے، عمرہ نہیں کرتے، غریبوں پر، یتیموں پر اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ شراب، زنا، ان چیزوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اپنی زندگی اسلام کے مطابق نہیں گزاریں گے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، اللہ نے ہمیں اتنا پیسہ دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں دین کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، یا ہمیں اسلام کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار رہے اور ہم نماز ادا نہیں کر سکے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا حق ان کو نہیں دیتے، اور اسلام کے مطابق ہم اپنی زندگی نہیں گزار رہے، تو جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ توبہ استغفار کرنے سے کتنے فائدے ہیں، ٹھیک ہے، توبہ استغفار کرنے کے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے اس توبہ استغفار کرنے کا؟ ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہیں یا صغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جب ہم توبہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہم سے ہمارا رب خوش ہوگا، راضی ہوگا کہ شکر ہے میرے بندے کو اس بات کی توفیق ہوئی کہ وہ میرے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، ہمارے اوپر رزق کی ایسی بارش ہوگی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے اللہ رب العزت غیب سے ہمیں روزی سے نوازے گا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ توبہ اور استغفار ہمارے گھروں میں، توبہ اور استغفار اگر ہم کریں گے تو اس کا کیا ہوگا کہ اس سے ہمارے گھروں میں برکت پیدا ہوگی، اتفاق پیدا ہوگا۔ جب ہم روز اپنے رب کو یاد کریں گے، ٹھیک ہے، اپنے رب سے نماز پڑھیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، عمرہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو اسلام کے مطابق تعلیم دیں گے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم سے ہمارا رب خوش ہوگا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی تم مجھے یاد کرو، جب تم مجھے یاد کرو گے، ٹھیک ہے، تو میں تمہیں کیا کروں گا، رزق دوں گا، ٹھیک ہے، تم میرا شکر ادا کرو، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم پر اپنی تمام نعمتوں کی بارش برساؤں گا، اتنی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جب تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، ٹھیک ہے، لیکن تو میں تمہیں اور نوازوں گا اور رزق دوں گا۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب ہم توبہ اور استغفار نہیں کرتے تو تب بھی ہمارا رب ہمیں روز روزی سے نوازتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے ہمارا رزق چھین لے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے کہ تم اپنے رب کا انکار نہ کرو۔ تو دیکھیں اس رب کی شان دیکھیں کہ اگر ہم توبہ اور استغفار نہیں بھی کرتے تو تب بھی ہم سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے اور روزانہ ہمیں روزی ہم تک پہنچاتا ہے۔ تو جب ہم توبہ اور استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو وہ ہم پر اپنی نعمتیں کتنی نوازے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم اپنے رب کی نعمتوں کا انکار نہیں کریں گے، شکر ادا کریں گے، تو وہ ہمارے اوپر بارش برسائے گا جس کی۔ اور اگر ہم اپنے رب کو یاد کریں گے تو وہ کیا کرے گا، اس کے بدلے میں ہمارے تمام مسائل کو حل کر دے گا،
گا، پریشانیوں اور ٹینشنوں کو ہماری حل کر دے گا، ہمیں ناگہانی آفتوں سے بچائے گا۔ آپ خود سوچیں کہ ہمارے اوپر آج دن ناگہانی آفت آتی ہے، یہ سب ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو جب ہم توبہ استغفار کریں گے مشکل تو اللہ کریم ہمیں مشکلات سے بچائے گا۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے کہ ہم نے یہ زندگی کا معمول بنا لینا ہے کہ روزانہ ہمیں صبح اور شام، ٹھیک ہے، صبح اور شام ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار کی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے، چاہے تو آپ صبح فجر کی نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، باقی آپ سارا دن مصروف ہوتے ہیں تو آپ شام میں بھی کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد کر لیں یا آپ مغرب کی نماز کے بعد کر لیں۔ تو آپ نے کون سی تسبیح کرنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے روزانہ اس تسبیح کو کرنا ہے، روزانہ۔ جب آپ توبہ اور استغفار کریں گے تو آپ کا دل خود بخود اپنے رب کی طرف مائل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب رب کی طرف مائل ہو جائے گا تو آپ ڈرنے لگیں گے اپنے رب سے اور آپ گناہوں سے بچیں گے، آپ کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، اپنے رب کو یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب رب کو یاد کریں گے تو وہ آپ کو نعمتوں سے نوازے گا، وہ آپ کو خوش کرے گا۔ جب آپ اپنے رب کو خوش کریں گے تو وہ آپ کو خوش کرے گا اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا، آپ کو مالا مال کر دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کی تمام پریشانیوں کو حل کرائے گا، آپ کے ہر مصائب سے آپ کو نجات دلوائے گا، آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا، آپ کو گھر گاڑی بنگلہ جو آپ اپنے رب سے مانگیں گے وہ آپ کو دے گا۔ تو وظیفہ امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ زندگی کا معمول بنا لینا ہے، یعنی صبح اور شام روزانہ ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ استغفار جو ہے تمام مسائل کا حل ہے، تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ تو آپ نے استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اپنے تمام مسائل جو ہے وہ اپنے رب سے حل کروانے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تسبیح کر کے چھوڑ دینی ہے، نہیں، بلکہ آپ نے تسبیح کرنے کے بعد دعا کرنی ہے۔ جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں، جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں، جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں یا آپ کو دلی سکون نہیں ہے تو آپ اپنے رب سے گڑ گڑا کے مانگیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں۔ تو انشاءاللہ آپ نے یہ عمل کر کے دعا کرنی ہے تاکہ آپ کا رب آپ سے خوش ہو اور آپ کو آزمائشوں سے نکالے اور آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے، تمام مقاصد کو پورا کرے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔